بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک عظیم بادشاہ اور نیک حکمران تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کاف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار، علم اور وسائل عطا کیے تھے اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے 3 اہم سفروں کا ذکر ملتا ہے جن میں انہوں نے مختلف قوموں اور مختلف سمت میں سفر کیا۔ پہلا سفر مغرب کی جانب تھا۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام سب سے پہلے مغرب کی جانب گئے، جہاں سورج غروب ہونے کی جگہ یعنی زمین کا مغربی کنارہ پایا۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے ایک ایسی جگہ کا سفر کیا جہاں سورج ایک کالی اور کیچڑ والی جھیل میں غروب ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا کہ وہ ان کے ساتھ سختی کریں یا ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، جو ظلم کرے گا اسے سزا دی جائے گی اور جو نیک کام کرے گا اسے انعام اور آسانی دی جائے گی۔ یہ مغربی سفر ذوالقرنین علیہ السلام کی حکومت، عدل اور رحم دلی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا سفر مشرق کی جانب کیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام مشرق کی جانب روانہ ہوئے۔ وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج طلوع ہونے کے مقام پر لوگ بغیر کسی چھت اور سائے کے رہتے تھے۔ یہ ایک سادہ اور کمزور قوم تھی جنہیں اللہ نے خاص حالات میں رکھا تھا۔ ان کے پاس نہ گھر تھے نہ ہی سائے کا کوئی انتظام۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس قوم کے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا۔ تیسرا سفر شمال کی جانب کیا، یاجوج ماجوج کے سرزمین والا سفر۔ تیسرے سفر میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک ایسی جگہ پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھی۔ یہاں کی قوم بہت کمزور اور سادہ تھی اور وہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے پریشان تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے تاکہ وہ ان کے حملوں سے محفوظ ہو سکیں۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کی اور فرمایا کہ وہ اللہ کی مدد سے یہ دیوار تعمیر کریں گے، لیکن اس میں قوم کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ یہ دیوار یاجوج ماجوج کے لیے ناقابل عبور ثابت ہوئی اور قوم کو امن و سکون نصیب ہوا۔ ذوالقرنین علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کے سفر کا مقصد۔ نمبر 1، عدل و انصاف۔ ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر عدل اور اللہ کی ہدایت کے مطابق تھے۔ انہوں نے ہر قوم کے ساتھ نرمی اور انصاف کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 2، طاقت اور حکومت۔ اللہ نے انہیں طاقتور بنایا لیکن وہ اس طاقت کو ظلم کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔ نمبر 3، معاشرتی اصلاح۔ ذوالقرنین نے اپنی سلطنت میں عدل و امن قائم کیا، کمزور قوموں کو مضبوط کیا اور یاجوج ماجوج جیسے ظالم گروہوں کو روکا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا مقصد اللہ کے حکم کے مطابق زمین میں عدل و انصاف قائم کرنا، ظلم کا خاتمہ اور کمزوروں کی مدد کرنا تھا۔ ان کی زندگی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ جب اللہ کسی کو طاقت اور وسائل عطا کرتا ہے تو اسے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔